بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربیع الثانی کا مہینہ چل رہا ہے، اور ربیع الثانی کا مہینہ جو ہے وہ ریلیٹ کرتا ہے سید شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پیران پیر ان کے ساتھ۔ تو نام سب نے سنا ہے، لوگ مانتے بھی بہت ہیں، اور ان کی بھی فضیلت ہے اس کے اندر کہ جتنے بھی اولیاء اللہ گزرے ہیں، جتنے بھی اللہ کے ولی گزرے ہیں، اس میں سب سے زیادہ جو مرتبہ ہے یا جو سب سے زیادہ امپورٹنس دی گئی ہے وہ سید شیخ عبدالقادر جیلانی غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو دی گئی ہے۔ لیکن ہمارے لیے ہم کسی کو اس میں نہیں رکھتے کہ وہ پہلا نمبر ہے تو ہم اس کو زیادہ مانیں، اس کا دوسرا نمبر ہے، یا وہ کم ہے تو اس کو ہم کم مانیں۔ ایسا نہیں ہوتا، تمام اللہ کے ولیوں کو ماننا ہے۔ ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی پیروی کرنا، ان کے راستے پہ چلنا، جو راستے پہ وہ چلے ہیں اسی راستے پہ ہم لوگ بھی چلیں، کیونکہ وہ نبیوں کا ان کا راستہ تھا، نبیوں والا ان کا راستہ ہے، تو اسی راستے پہ ہم بھی چلیں۔ تو ہم نے بھی اسی راستے پہ چلنا ہے جس راستے پہ وہ چلیں۔ اب بہت سارے لوگ اس پہ اعتراض بھی کر سکتے ہیں، تو اعتراض تو تب بنتا ہے کہ جب اگر ہم کہیں کہ جی ہم کسی اللہ کے ولی کے راستے پہ چل رہے ہیں تو وہ شریعت کے ہٹ کے کوئی کام ہمیں کہے کرنے کو، یا وہ خود شریعت پہ نہ چلتے ہوں، تو چلو پھر تو آپ اعتراض بھی کر سکتے ہیں۔ تو جب وہ شریعت کے اوپر چل رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو پھر ان کے پیچھے چلنا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنا ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی لوگوں کو جن کو نہیں ماننا جس چیز پہ، وہ غلط فہمیاں لوگوں کے درمیان میں بہت زیادہ پیدا کر دیتے۔ خیر، ان کی کچھ عادات تھیں، وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ہوں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی انہی عادات کو اپنائیں، ان کے اوپر چلیں، تاکہ ہمارے لیے بھی زندگی جو وہ آسان ہو جائے۔ حقوق اللہ کی پابندی کیجیے، سب سے پہلی عادت جو ان کی تھی۔ حقوق اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عبادات کے اندر یہ سب اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں، تو اس کی پابندی کرنا، ٹھیک ہے نا، اس میں غفلت نہ کرنا، جو چیزیں فرائض میں آتی ہیں، واجبات میں آتی ہیں، ان کے اندر غفلت نہ کرنا، ان کو پورا کرنا۔ نمبر 2 ہے والدین کی فرما برداری کرنا، یعنی اپنے والدین کی نافرمانی نہ کرنا کسی بھی معاملے کے اندر۔ اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو ہوتا ہے نا کہ جو نارملی جو پیرنٹس کہہ رہے ہوتے ہیں تو بندہ ان کو بات مانتا ہے، ایک وہ بھی ہوتا ہے کہ جو جیسے اگر آپ کہیں گے جی میں دین کے اوپر داڑھی رکھنی ہے مجھے، تو پیرنٹس کہیں نہیں یہ مت رکھنا، مولوی بن جاؤ گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، تو یہاں پر ان کی نافرمانی کرنا بھی جائز ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ شریعت کہتی ہے ان کی نافرمانی بھی کر سکتے۔ تو جہاں پر اگر پیرنٹس آپ کو فرائض واجبات سے روک رہے ہیں اسلام کے، تو وہاں تو ان کی نافرمانی آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ نافرمانی ان کی جو ہے نا وہ جائز نہیں ہے۔ قرآن میں تو کہ اف تک بھی نہ کہو ان کو، جو سب سے چھوٹا ایک ورڈ ہوتا ہے اف، وہ بھی ان کے لیے کہنا جائز نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پہ شریعت مطہرہ پر دل و جان سے عمل کیجیے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ پوری کوشش کرنی چاہیے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ 100% آپ کریں، کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ جب انسان کوشش کرتا ہے، ایک تڑپ دکھاتا ہے، ایک طلب ہوتی ہے اس کے اندر کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے اندر آسانی فرما دیتے ہیں، اور پھر انسان آہستہ آہستہ اس کو کرنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن جس کے اندر کوشش ہی نہ ہو اور وہ کہے جی میں یہ کام کر لوں، میں یہ کام کروں، وہ تو پھر صرف کہنے کی باتیں ہوگی نا، اصل میں تو اس کا دل نہیں ہے اس چیز کو کرنے کے لیے۔ نمبر 4 ہے ہمیشہ اپنے عقیدے کی حفاظت کیجیے، یعنی جو صحیح العقیدہ ہے اس کے اوپر انسان چلے اور اسی کے اوپر ہمیشہ قائم رہے، کیونکہ عقیدہ اگر خراب ہو گیا تو سمجھے کہ پھر انسان جہنم میں جائے گا۔ چاہے جتنی مرضی عبادات ہیں، روزے ہیں، نمازیں ہیں، حج ہیں، عمرے ہیں، زکوٰۃ دیتا ہے، صدقہ خیرات کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن اگر عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر انسان جو ہے نا وہ جہنم میں جائے گا۔ تو عقیدے کی اپنی حفاظت کریں، اور خود دیکھیں کہ جو جس چیز کے اوپر میں عمل کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے عقل اسی وجہ سے دی نا انسان کو، تو اس کی کوشش کرنی چاہیے انسان کو۔ نمبر 5 بزرگان دین کا احترام کیجیے۔ لوگ جو آج کل میں نے یہ چیز نوٹ کی ہے، بزرگان دین جو ہیں ان کا احترام کرنا۔ اب آپ کسی کو مانیں نہ مانیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی کسی کو فورس نہیں کرتا کسی بھی چیز کے لیے کہ آپ ان کو مانیں یا ان کا احترام کریں، نہیں مانتے کوئی بات نہیں، لیکن ان کی جو ہے نا تذلیل نہیں ہونی چاہیے، مذاق نہیں اڑانا چاہیے کہ یہ بابے تو ایسے ہی ہوتے ہیں، بابے تو یہ ہوتے ہیں، جھوٹی روایتیں، جھوٹی کہانیاں، قصے، یہ نہیں کہنا چاہیے۔ بھائی آپ کو نہیں ماننا، آپ کو کیا پتہ وہ سچ ہے جھوٹ ہے، نہیں مانتے بس چھوڑ دو، آپ اس کو آگے مت پھیلاؤ۔ لیکن اگر جب تک آپ جو لوگ مانتے ہیں یا جو اس کے اوپر عمل کرتے ہیں تو غلط فہمیاں نہیں پیدا کرنی چاہیے، احترام سب کا ہونا چاہیے۔ نمبر 6 ہے حقوق العباد کی ادائیگی کیجیے۔ حقوق العباد میں ماں باپ کے حقوق ہیں، بہن بھائیوں کے حقوق ہیں، بیوی کے حقوق ہیں، بچوں کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، یہ سب چیزیں حقوق العباد میں آتی ہیں۔ تو حقوق العباد جو ہے نا وہ تو وہی معاف کرے گا جس کو آپ نے تکلیف دی ہوگی، لیکن حقوق اللہ تو آپ اللہ سے ڈائریکٹ معافی مانگیں گے، آپ کے گناہ معافی ہو جائے گی۔
لیکن حقوق العباد جو ہے نا زیادہ سخت ہے، کیونکہ اسی انسان سے معافی مانگنی پڑے گی جس کے اوپر آپ نے ظلم کیا یا جس کو تکلیف دی ہے، جس کو پریشان کیا. اور اگر آپ اس سے معافی نہیں مانگتے اور صرف اللہ سے معافی مانگتے تو وہ کبھی معاف نہیں ہوگا. تو اس لیے اس کے اندر انسان کو احتیاط کرنی چاہیے، ہمیشہ سچ بولنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ میرا امتی جو ہے، جو مومن ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتا، ہمیشہ سچ بولتا ہے. تو انسان کو سچ بولنا چاہیے، بے شک اس کے اندر آپ کو پریشانی ہو، تکلیف ہو جائے یا کوئی بھی مسئلے ہو، تو انسان کو پہلی بات ایسے کام ہی نہیں کرنا چاہیے جس کی وجہ سے اس کو جھوٹ کی نوبت آئے، ٹھیک ہے نا. اور اگر بالفرض ہو بھی جائے تو پھر جو سچ ہے وہی بتائے، انسان جھوٹ نہ بولے. ایک دفعہ جھوٹ بولے گا، پھر دوسری بات پہ بھی جھوٹ، پھر تیسری بات پہ بھی جھوٹ، پھر جھوٹ جھوٹ جھوٹ، پھر بہت لمبی چیز ہو جاتی ہے. پھر انسان ہر وقت پہ جھوٹ ہی بولتا رہتا ہے. نماز کی پابندی کرنی چاہیے. نمبر 8 پوائنٹ جو ہے، نماز کی پابندی کرنی چاہیے. اور نماز کے بارے میں اپنی ویڈیوز میں اکثر میں نے بتایا ہے، جو میرے چینل میں پروفٹ لائف کی جو پلے لسٹ ہے جس میں آپ کی زندگی سے میں چیزیں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، احادیث وغیرہ، اکثریت اس میں نماز کے بارے میں بتاتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا نماز کے بارے میں بہت تلقین فرمائی ہے. قرآن میں بھی بہت آئی ہے، آخری الفاظ بھی میرے نبی کی تھے، الصلاۃ الصلاۃ. نماز کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ فکر مند رہتے تھے. نوافل پڑھنا، سنتیں پڑھنا، فرائض پڑھنا، ٹھیک ہے نا. تو نماز نہیں چھوڑنی چاہیے، اگر زیادہ نہیں تو کم از کم جو ہے فرض نماز اور جمعے کی نماز جو ہے وہ ضرور پڑھنی چاہیے، اس کو مت چھوڑیں. کیونکہ سب سے پہلے سوال ہی نماز کے بارے میں ہوگا. سنتوں کے عامل بنیے، یعنی آپ سے کی سنتوں پہ عمل کرنا. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی سنت سے پہلے شروع کریں. جو چھوٹی چھوٹی سنت ہے، جب اس کی عادت ہو جائے پھر اس کے بعد ایک اور سنت اپنائیں، اس کے اوپر عمل کرنا شروع کریں، پھر عادت ہو جائے اس کی بھی، پھر ایک اور سنت، اس طرح کرنا شروع کریں. اور جو سنت پہ عمل کرتا ہے اسی کو آسن کی شفاعت بھی ملے گی، اسی کو دیدار مصطفیٰ بھی ہوگا، اسی کو آسن کی محبت بھی نصیب ہوگی، ہر چیز اسی کو ہوگی. جو سنتوں پہ عمل نہیں کرتا اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا. تو یہ بہت ضروری چیز ہے انسان کے لیے. ذوق و شوق کے ساتھ علم دین سیکھنا. اب کوئی عالم ہوتا ہے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن جو عالم نہیں ہوتا، جو عام انسان ہے، دنیا دار ہے، تو کم از کم اس کو بھی اتنا دین تو سیکھنا چاہیے کہ جو جائز ناجائز، پاکی ناپاکی، حرام حلال، ان سب چیزوں کے بارے میں اس کو پتہ ہو. ایسا نہ ہو کہ وہ کام کرتا ہے، تجارت کرتا ہے یا جاب کر رہا ہے تو اس کو یہ نہ پتہ ہو کہ یہ حلال ہے حرام ہے اور حرام ہی کھاتا رہے وہ. تو اتنے مسائل اس کو سیکھنا، اور وہ کس طرح ہوں گے جب وہ اللہ والوں کے پاس بیٹھے گا، صحبت میں بیٹھے گا. ان کی صحبت سے تو بڑی بڑی زندگیاں بدل جاتی ہیں، دین سیکھنے کو ملتا ہے، پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، تکالیف ختم ہوتی ہیں، بیماریاں ختم ہوتی ہیں، اللہ کی محبت دل میں آتی ہے، آسن کی سنتوں پہ عمل کرنے والا انسان بنتا ہے. تو یہ وہاں سے انسان کو چیزیں ملتی ہیں. آخری ہے کہ غریبوں اور مسکینوں کی خبر گیری کیجیے. یعنی جو بھی غریب ہو، مسکین ہو، تو اس کے بارے میں پوچھتے رہنا. کوئی چیز کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا، یا اس کو کسی چیز کی مدد کی ضرورت ہے، یا اور کوئی بھی اس طرح کی چیز ہو تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. تو حدیث میں بھی ہے نا کہ جو غربا ہوں گے، مساکین ہوں گے، اور جو فقراء ہوں گے، وہ 500 سال پہلے جو ہے وہ جنت میں جائیں گے عمراء سے. تو ان کا ایک مقام ہے ان لوگوں کا. تو کسی کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا، کسی کو بری